أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے. آپ کا نام؟ سید دلشاد حسین کاظمی جناب علی. شاہ صاحب تعلیم آپ کی؟ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جناب علی ایجوکیشن میں. ویسے تو پہلے میں نے جب سکول شروع کیا 1997 میں، اس وقت میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب اس اسکول کی لائن میں جب میں آیا تو ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں نے ماسٹر ڈگری کی، اور اس کے بعد ایم فل میں نے کیا ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں. بعد میں ایجوکیشن میں نے پی ایچ ڈی کی. تو شاہ صاحب اسکول کا نام؟ اسکول کا نام نیشنز پرائڈ سیکنڈری اسکول فار بوائز اینڈ گرلز جو شروع میں نے کیا. اس کے بعد پھر یہ پہلے تو یہ اسکول جب میں نے شروع کیا 1997 میں تو یہ پرائمری اسکول تھا. پھر میں نے اسے ایلیمنٹری کے بعد پھر یہ سیکنڈری اسکول بنا. تو اس کے بعد پھر میں کالج کی کلاسز شروع کی، اور گریجویشن تک یہ ہے ہمارا ادارہ. 3 سال میں نے ماسٹر ڈگری کی بھی کلاسیں کی یہاں پہ، اردو اور ایک دو اور سبجیکٹ اس میں انگلش میں ماسٹر ڈگری کراتے رہے ہم.
لیکن یہاں سٹاف کی کمی کی وجہ سے پھر اس کو میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا، تو گریجویشن لیول تک یہ ہمارا ادارہ ہے جو اس اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہے جی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ، اویئرنیس ہے؟ جی ماشاءاللہ، اس حوالے سے یہ جو ہمارا قصبہ ہے ساگری، اس کی تو بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ جی ایک تو چلو میں آپ کے انفارمیشن میں یہ دینا چاہوں، آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن نہیں بھی اگر کچھ لوگ اس سے واقف تو میں بتا دوں، ساگری وہ جگہ ہے جہاں کو سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کا جشن منایا تھا۔ یہ تاریخ پٹوار میں ایڈ ماسٹر عارف صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کا جشن جو منایا وہ ساگری میں آ کے منایا، تو لہٰذا ساگری ایک راولپنڈی تحصیل کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ اس حوالے سے تو ایجوکیشن کافی ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود آج کل کافی سارے لوگ مائیگریٹ ہو کے جس طرح مختلف علاقوں سے، ریموٹ ایریا سے یہاں پہ آ رہے ہیں دائیں بائیں، جیسے کشمیر سے کافی سارے لوگ، یہ نارا مٹور، یہ دائیں بائیں جتنے اس کے علاقے ہیں ساتھ، وہاں سے جب لوگ ادھر کافی سارے شفٹ ہوئے ہیں تو ظاہر آبادی میں کافی سارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو پراپر لوگ تھے یہاں کے وہ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو نئی یہاں پہ کمیونٹی آ رہی ہے تو اس کے لیے ظاہر اسکولوں کی ضرورت ہے۔ تو بعض لوگ تو ماشاءاللہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جو برینڈ اسکول ہیں جو ان میں تو جاتے ہیں، لیکن جس طرح کچھ ایسے ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں کچھ لوگ جانا پسند نہیں کرتے، چونکہ وہاں پہ تعداد بچوں کی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے جہاں پہ تو کلاس میں ایک کلاس میں راؤنڈ اباؤٹ 70-80 بچے، فرسٹ ایئر کی کلاس میں 120 بچے اتنے بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ لوگ جو برداشت کر سکتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ان اداروں میں کہتے ہیں کہ بچے نہ جائیں، انہیں اتنی توجہ نہیں ملے گی، حالانکہ ٹیچر سرکاری اچھے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کچھ برینڈ کے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو باقی جو ادھر رہتے ہیں پھر وہ ہمارے جو درمیانے درجے کے اسکول اس میں آتے ہیں۔ تو ہم نے بھی انہیں جو اپنا میں جو اسپیشلی جو اسکول چلا رہا ہوں وہ ویلفیئر کے حوالے سے چلا رہا ہوں، گو دائیں بائیں سے فنڈنگ تو نہیں ہے، خود ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مالک کا احسان ہے کہ جو ہے نا تقریباً اس وقت میرے پاس 400 بچے ہیں جی، 425، تو اس میں سے میں تقریباً 150 بچہ بالکل فری آف کاسٹ ہے جی، تو وہ کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، ہم خود اپنے پاس سے ہی کرتے ہیں۔ تو چلو مالک کا احسان ہے کہ چلو کسی پہ احسان تو نہیں ہے، جتنا بھی ہم دھرتی کا جو قرض ہے، جو اس مٹی کا قرض ہے تو اس حوالے سے کرتے ہیں، چلو تو مالک کا احسان ہے کہ اپنا ضمیر بھی مطمئن ہے، اور ماشاءاللہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم جو ایسے گھروں کے بچے ہیں کہ وہ آگے نہیں جاتے، میرے اسکول کے پڑھے ہوئے بچے، میں مثال دیتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر اسد عباس کاظمی، جی وہ اس وقت یو کے میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے پلیب 1 کا امتحان پاکستان سے پاس کیا، پھر پلیب 2 کا امتحان وہاں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے بہت امتیازی نمبر لیے، اس وقت یو کے میں بہت اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسی طرح جو یہاں سے پڑھ کے نکلے کافی سارے لوگ جوڈیشری میں، وکالت میں، کامرس میں، ادھر بینکنگ والی سائڈ پہ، تو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اور گورنمنٹ کے فورسز میں بہت سارے بچے اور بہت اعلیٰ عہدوں پہ ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو جو ہم چاہ رہے تھے کہ بچے یہاں سے پڑھ لکھ کے کوالٹی ایجوکیشن لیں، جہاں پہ ہم کوانٹٹی پہ بھی زور دیتے ہیں کہ چلو ایسے لوگ انہیں ہم ٹارگٹ کریں کہ جو نہیں برداشت کر سکتے زیادہ اخراجات، تو ان کے بھی بچے بھی پڑھ جائیں، تو پھر تو میرا تو یہ اعلان بھی ہے کہ جو بچہ ذہین ہوگا، لائق فائق ہوگا، پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں حاضر ہوں، کتابوں سے لے کے یونیفارم سے لے کے ہر چیز، اور فی بھی اس سے نہیں لیتا میں، تو اپنی طرف سے میری کوشش ہے، چونکہ چلے اپنا روزی روٹی کا نظام تو چلو مالک چلاتا ہے جس طرح بھی ہے، تو باقی یہ ہے کہ اپنا تعارف جو کرانا چاہ رہے ہیں ہم، یہ کہ جب جائیں تو ایک ہمدرد استاد یا ٹیچر کی حیثیت سے جائیں کہ بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کام کرتے رہیں، تو اس کا اجر محمد و آل محمد ہی دیتے ہیں، تو انشاءاللہ انہی کے دی ہوئی اپنا جو ہے استطاعت، طاقت، جو انہوں نے شعور دیا ہوا ہے، اسی طرح بس چونکہ سادات کے گھر کا کام ہے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس علم کے شہر اور اس کے دروازے سے وابستہ ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے تاکہ نانے کی جو امت ہے اس میں تعلیم کا جو یہ سسٹم یہ جاری رکھیں، تو جتنا اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں ہم، جتنا رول پلے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے لگے ہوئے جی۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ کہ نہیں؟ نہیں، گورنمنٹ کا تو ایز سچ اس طریقے سے تعاون کوئی نہیں ہے، بلکہ جتنا گورنمنٹ کا بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کروڑوں کی تعداد میں جو بچے ہیں جو کہ تعلیم اور صحت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کو پوری کرنی چاہیے، لیکن ادھر سے یہ
فلاحی حکومت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی مملکت خداداد جو ہے یہ فلاحی مملکت اسے بنائیں گے، تو اس کا تو سارے کی ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے پہ ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے بہت سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت سارے مسائل کا جو ہے شکار ہے۔ جی تو یہاں پہ سپورٹ تو بڑے دور کی بات ہے، یہاں پہ رجسٹریشن ریکگنیشن یہ جو مسائل ہیں، جو ادارے ان رجسٹرڈ یا ان ریکگنائز چل رہے ہیں تو انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، چلو، لیکن جو ادارے رجسٹرڈ یا ریکگنائز ہو جائیں تو ان پہ مصیبت آ جاتی ہے جی، وہ تو ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں جو سرکاری ادارے، تو سرکاری ادارے سپورٹ کرنے کی بجائے اوپر سے اور پریشر ہی ڈالے رکھتے ہیں، لیکن چلو اینی ہو، جتنا بھی ہم اپنے حصے کا رول پلے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جی، پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ تو شاہ صاحب کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو تو اس طرح جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ چلیں ٹھیک ہے، اگر مالی لحاظ سے نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے یہ سہولتیں ہوں نا کہ مثلا فرض کریں بچوں کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے اسے آسان کیا جائے، ریکگنیشن کا پروسیس ہے اسے آسان کیا جائے، اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہو کسی جگہ سے رکاوٹ ہو جائے تو اداروں میں جناب انہیں سیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ طبقہ ہے سارا، یہ ویسے بھی بیچارے شریف لوگ اور وہ اس حوالے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں اپنی عزت کے حوالے سے جی، کہ بچے پڑھ رہے ہیں علاقے کے، ایک تو خدمت کر رہے ہیں اور اوپر سے انہیں ہر وقت خوف ہی پڑا رہتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو عزت پہ حرف آ جائے گا، نام نہیں رہے گا، جیسے ہم مثال کے طور پہ اتنے عرصے سے کام لگے ہیں تو صرف ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ عزت کے چار لفظ کے لیے کہ کوئی تھوڑا اپریشیٹ کرے کہ آپ کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ، تو جائے کہ اس وجہ سے ڈرتا رہے جی کہ فلاں ادارہ آئے گا تو وہ کہے گا اسکول سیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کی رجسٹریشن نہیں، چلو ہم نے تو رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ کافی سفر کر رہا ہے، تو چلو ہم تو گورنمنٹ کے میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں کہ چلو جن لوگوں کو جابز نہیں ملتی، بے شک اتنی زیادہ پے نہیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی چلو کچھ بندے کمپنسیٹ کیے ہوئے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو جابز ملی ہوئی ہیں، اپنے حصے کا رول تو کرتے ہیں ادا، لیکن اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہو، جیسے فرض کریں میرے پاس اگر 150 بچہ فری ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم ارننگ کیا، اگر ہم ٹوٹل اگر لگائیں تو ہر دنیا داری کے حساب سے جائیں تو اس طرح تو خسارے میں ہی ہیں، لیکن چلو خدمت پوائنٹ آف ویو سے جائیں یا آخرت کے حوالے سے جائیں تو پھر تو چلو ہماری کمائی کافی ہے، تو اس حوالے سے ہے کہ اگر ادارے سپورٹ کریں، چلو فائنینشیل نہیں بھی کوئی کر سکتا تو چلو تھوڑی اخلاقی طور پر صحیح تو اس کی کام کو ریکگنائز کیا جائے تو ماشاءاللہ اور ہو سکتا ہے کام۔ شاہ صاحب کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ پیغام یہی ہے جی کہ آج کل جتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح یہ رومرز پھیلے ہوئے ہیں، چونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا تھا، تو جب نظریے کی ویسے بھی جب پاکستان جب بنایا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا گوروں نے کہ یہ جو کوئی نظریہ ہوتا ہے اس کی مدت 100 سال ہی ہوتی ہے، چونکہ 3 نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں اور جو پہلی نسل میں جو ان کی جو ہوتی ہے شدت وہ تیسری نسل تک جا کے بالکل مان پڑ جاتی ہے، تو پاکستان کی اللہ نہ کرے وہ جو جس طرح کہہ رہے تھے کہ 100 سال اس کی مدت ہے، 1947 میں بنا تو اللہ نہ کرے یہ 2047 میں دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ جس نظریے کے تحت نظریہ پاکستان، اگر نظریہ پاکستان زندہ ہے تو پاکستان اور انشاءاللہ زندہ رہے گا، تو ہمیں اپنی فورسز اور ہمارے جو ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں ملک کے لیے، چاہے ہمارا سیاست کا شعبہ ہو، چاہے ہمارا مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے ہمارا کامرس کے حوالے سے ہو، انڈسٹریز کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کا احترام کریں اور سارے اس ملک کی خاطر کام کریں، خالی اپنی ذات کے حوالے سے نہ سوچیں، تو باقی ہم جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم سب سے پہلے انہیں ہم جو ہمارے تعلیم کے مقاصد ہیں، تعلیم کے مقاصد میں تو ایک تو شعور ہے نا، شعور، تعلیم ایک آگاہی ہے، شعور ہے، روشنی ہے، تو جس طرح مختلف لوگوں نے تعلیم کی تعریفیں کی ہیں، تو جس طرح کسی نے کہا کہ یہ حق کی تلاش ہے، کسی نے کہا یہ سچ تک پہنچنے کا راستہ ہے، کسی نے کہا جی اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے، کسی نے کہا اجتماعی اور ذاتی حوالے سے بندے کو شعور آگاہی اسی طریقے سے جوش ملے آبادی سے کسی نے کہا تھا کہ تعلیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سجھا گئی یہ نکتہ مجھے میری طبع سلیم، سجھا گئی یہ نکتہ مجھے میری طبع سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو بس یہی تعلیم، تو لہٰذا اگر علم اور باب العلم کے حوالے سے، مدینہ العلم اور باب العلم کے حوالے سے ان ہستیوں کا اگر آپ کے ذات کے اندر آ جائے، شعور آ جائے، آگاہی آ جائے، محمد و آل محمد کے راستے پہ آپ چل پڑیں اور محمد اور اس کی آل کا جو طور طریقہ ہے اور ان کے چاہنے والوں کا جو طور طریقہ ہے اس پہ چلیں، تو دیکھیں نا جس طرح جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ مت پوچھ کہ مسلم پہ یہ بحران سے کیوں ہے، مت پوچھ کہ مسلم پہ یہ بحران سے کیوں ہیں،
دور مسلمان سے کیوں ہیں، مردوں میں محمد کا طریقہ جو نہیں ہے، خواتین میں زہرا سا سلیقہ جو نہیں ہے۔ تو ہمیں انہی دو راستوں پہ چل کے، نبی پاک کے اور بی پاک کے راستوں پہ چل کے تو ہم اچھا کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ایک تو انہیں شعور اور آگاہی آئے، اور محب وطن انہیں بنائیں۔ چونکہ اگر بچے ہمارے محب، دیکھیں ہماری تعلیم کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، جو محمد والے محمد اور اس کے شعور کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے محب وطن، جب بچے محب وطن ہوں گے، ہمارا نظریہ زندہ رہے گا، ہمارا ملک قائم دائم رہے گا اور فلرش کرے گا۔ تو میں اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمارے جو تعلیم اور آگاہی یہ چلتی ہے، یہ ہمیں شعور اور آگاہی دے، اور تاکہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔